Miss Virginia Caressa Cameron. اس سال منتخب ہونے والی مس امریکہ کریسا کیمرون. حسن، ذہانت اور سریلی آواز جن کی شخصیت کا صرف ایک رخ ہے. اس شخصیت کا دوسرا رخ ہے ایڈز کے مریضوں کے خلاف روا رکھے جانے والے امتیازی رویوں کے خاتمے کے لیے ان کی کاوشیں. مس کیمرون، مس کیمرون، آپ کی اپنی زندگی میں وہ کیا ہے جس نے آپ کو ایڈز کے مریضوں کے خلاف امتیازی رویوں کے خاتمے کے لیے کام کرنے کی ترغیب دی؟ ایڈز کے میری زندگی پر اثر کے حوالے سے میری کہانی مختصر الفاظ میں میری فیملی کی اس بیماری سے متاثر میرے چچا اور ہماری لے پالک بہن کی دیکھ بھال پر مشتمل ہے. یہی اس معاملے پر میری اس وقت کی جانے والی کاوشوں کی بڑی وجہ ہے، اور خصوصاً اس بیماری کے مریضوں سے روا رکھے جانے والے امتیازی رویے کے خلاف میری جنگ کی، کیونکہ میں خود ان منفی رویوں کا سامنا کر چکی ہوں. جس وقت ایڈز کے مریض میرے چچا اور ہماری لے پالک بہن ہمارے ساتھ رہتے تھے تو لوگ اپنے بچوں کو ہمارے گھر آ کر کھیلنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، کیونکہ انہیں ڈر ہوتا تھا کہ میری بہن کے کھلونوں کو ہاتھ لگا دینے سے یا ان کے استعمال شدہ برتن میں پانی پی لینے سے ان کے بچے بھی ایڈز سے متاثر ہو سکتے تھے. کیا آپ اس رائے کہ اس بیماری سے یہاں منفی رویوں کے زیادہ منسلک کیے جانے کی ایک وجہ اس کا آبادی کے افریقن امریکن حصے میں زیادہ عام ہونا ہے سے اتفاق کرتی ہیں؟ disease because it's more prevalent in the African American part of the population. کچھ حد تک درست، لیکن میری رائے میں اس بیماری کے مریضوں کے خلاف تعصب کی وجہ ان کا کسی خاص نسل، رنگ، صنف یا عمر سے تعلق ہونا نہیں. جب ایک 9 سال کے ایڈز کے مریض کے خلاف آپ امتیاز کر سکتے ہیں تو پھر نسل اس کی وجہ نہیں ہو سکتی. ہماری لے پالک بہن اس وقت صرف 9 سال کی تھی، اور میری رائے میں اس سے روا رکھے جانے والے امتیازی رویے کی وجہ اس کا افریقن امریکن ہونا نہیں تھا، بلکہ ہماری کمیونٹی میں اس حوالے سے لا علمی کا پایا جانا تھا. You spoke about educating. کریسا، آپ نے افریقن امریکن کمیونٹی میں اس آگہی کو بڑھانے کے حوالے سے بات کی. آبادی کے دوسرے بڑے حصے میں اس آگہی اور اس ڈائلاگ کو بڑھانے کی کتنی ضرورت ہے؟ Create this awareness or increase this awareness. یقیناً بہت زیادہ، اور اس آگہی کا فقدان پورے معاشرے میں پایا جاتا ہے. میرے خیال میں اس ملک میں ہم نے ایڈز کے حوالے سے پائے جانے والے اپنے خوف کو دوسرے ممالک اور خاص طور سے تیسری دنیا میں اس مسئلے کی جانب موڑنے کا کام انتہائی اچھے طریقے سے کیا ہے. ہم یہ سوچ کر اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دے دیتے ہیں کہ یہ مسئلہ تیسری دنیا کا ہے جو دوسروں کو متاثر کر رہا ہے. ہم یہ احساس نہیں کرتے کہ اس وقت بھی ہر 9.5 منٹ کے بعد خود اس ملک میں HIV اور ایڈز کا ایک نیا مریض سامنے آ رہا ہے. So how is winning the title of Miss یہ America? بتائیے کہ مس امریکہ کا ٹائٹل جیتنا آپ کے اس گول کے حصول کے لیے کام میں کس طرح سے مددگار رہا ہے؟ بہت زیادہ، کیونکہ جب آپ کسی قسم کا ٹائٹل جیت لیتے ہیں تو لوگ آپ کی بات سننا چاہتے ہیں. مجھے یاد ہے جب میں صرف کریسا کیمرون تھی تو مجھے بہت سی جگہوں پر جا کر اپنی آرگنائزیشن کے کام کے بارے میں بات کرنے کی اجازت لینے کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی. کئی دروازوں پر بار بار دستک دینا پڑتی تھی. تو یقیناً جب آپ ایک چمکتا ہوا بڑا ہیٹ سر پر پہنتے ہیں تو لوگ آپ کی زیادہ سنتے ہیں. پاکستان میں جب لوگ یہ انٹرویو دیکھیں گے تو انہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ امریکہ جیسے ایک ملک میں بھی اس مرض سے اس پیمانے پر منفی رویے منسلک کیے جاتے ہیں، جہاں خواندگی کی سطح پاکستان جیسے ملک کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے. کیونکہ اکثریت کی رائے میں ایڈز کے مریضوں کے خلاف منفی رویہ جہالت سے جنم لیتا ہے. آپ کے خیال میں امریکہ میں اس رویے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ What is the biggest reason for this stigma in American society? میں کہوں گی کہ علم کی کمی اور خود کو باخبر رکھنے کے ان ذرائع کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہمیں یہاں دستیاب ہیں. یہ انتہائی حیرت انگیز بات ہے، لیکن کسی وجہ کے باعث ہم ان ذرائع کا صحیح استعمال نہیں کر پا رہے. ہم نے آگہی کے حصول کے لیے کافی وقت اور توانائی صرف نہیں کی، اور آگہی کی کمی اکثر خوف کو جنم دیتی ہے. اور میرے خیال میں جیسے جیسے لوگ جاننے کے عمل کے عادی ہوتے جائیں گے اور جیسے جیسے وہ اپنے علم کو آگے لوگوں تک پہنچانا شروع کریں گے، بہتری آئے گی. کیونکہ یہاں اکثر لوگ اس ایشو پر آگہی حاصل ہونے کے بعد اسے آگے نہیں بڑھاتے. Thank you very much, Carissa, for giving us your time. Thank you for having me. I appreciate it.